ہو لال میری پت رکھیوں بھلا جھولے لال سندھڑی دا سیون دا سخی شہباز کلندر دما دم مست کلندر سخی شہباز کلندر. لال شہباز کلندر لال اٹائر میں رہا کرتے تھے، اس لیے نام پڑ گیا لال شہباز کلندر. اوریجنلی افغانستان میں پیدا ہوئے لال شہباز کلندر. اینسسٹرز ان کے بغداد سے مائیگریٹ کر کے افغانستان آئے اور لال شہباز کلندر پاکستان کے طول و عرض میں پھیرتے ہوئے سیون شریف میں آ کے آباد ہوئے. یہاں پہ انہوں نے اپنی خانقاہ بنائی. پشتو، پرشین، عربک، سندھی، ٹرکش، ان تمام لینگویجز پر پورا عبور حاصل تھا. لیکن جو بات سب سے زیادہ مزیدار ہے وہ یہ کہ ان کو پوری دسترس حاصل تھی سنسکرت کے اوپر. آج بچوں کہانی سناؤں گا آپ کو 4 دوستوں کی، اور ان چاروں کی ملاقات ہوتی ہے ملتان میں. پہلے دوست کا تعارف تو کرا دیا، لال شہباز کلندر. دوسرے تھے بہاؤالدین زکریا ملتانی. ان کا تعلق سہروردی صوفی آرڈر سے ہوتا ہے. ان کے ساتھ ہوتے تھے بابا فرید شکرگنج، جو چشتیانہ فکر، اس صوفیزم سے، اس آرڈر سے ان کا تعلق تھا. اور تیسرے دوست تھے جلال الدین بخاری. جلال الدین بخاری، ان کا تعلق بخار شریف سے تھا، اور یہ ان کی خانقاہ اور ان کی ڈیتھ کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے اچھ. اچھ میں اب بھی ویکلی ایک ویک کا پورا ایک میلہ لگتا ہے جب ان کا عرس ہوتا ہے. اور اچھ ایک بہت تاریخی جگہ ہے. سکندر اعظم جب اس علاقے میں آیا تھا اس زمانے سے اچھ شہر آباد تھا. یہ چاروں دوست موجودہ پاکستان کے طول و عرض میں پھرتے رہے. دینی تبلیغ کا کام کیا بیش بہا، اور کچھ کہاوتوں کے حساب سے یہ صدرن انڈیا میں بھی جاتے رہے. صوفیزم کی پاور، صوفیزم کے بارے میں جتنی بھی نالج اکٹھی کرتے ہیں تو ایک بات بڑی کلیئر نظر آتی ہے. اٹ از فار دی کمپلیٹ انسانیت. ان چاروں حضرات کے، ان چاروں صوفیز کے فالوورز صرف مسلمان نہیں ہیں، بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی اور سکھوں کی ان کے فالوورز میں شامل ہے. اب ان فالوورز کو اگر میں آبزرو کرتا ہوں تو میں بڑا حیران ہو جاتا ہوں. پچھلے سال کرتارپور کی سیریمنی تھی اناگریشن کی، تو وہاں پر ایک سکھ یاتری سے ملاقات ہوئی. بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے. رشپال سدھو، ہریانہ کا رہنے والا، ویری انٹرسٹنگ کیریکٹر. میں وہاں پہ ایز یوزول وینٹ ٹو میک اے فلم سکھوں کے اوپر کرتارپور کی اناگریشن والے دن، جس دن پرائم منسٹر نے وہاں پہ اناگریٹ کیا تھا. انہوں نے کرتارپور کا پورا نیا نظام بنایا تھا اور پورا گردوارہ رینوویٹ کیا تھا. رشپال سدھو کو میں نے دیکھا تو ایک سکھ بڑی سی داڑھی پگ کے ساتھ حق بہو کا کلام لال شہباز کلندر گاتا پھرتا نظر آیا. میں نے اس سے پوچھا، یار آپ کون ہو؟ اس نے کہا میں سکھ یاتری ہوں. میں نے کہا تو یہ تو سارے مسلمان تھے. اس کے بڑے انٹرسٹنگ جوابات تھے. وہ کہتا ہے اللہ صرف تمہارا تو نہیں ہے نا. And I was speechless. اللہ تو ہمارا بھی ہے، بابا گرو نانک کا بھی ہے، حق بہو کا بھی ہے.
میں نے کیمرہ آن کیا, میں نے کہا چلو یار کچھ سناؤ پھر تم. اس دن کرتارپور میں میں نے رشپال سدھو سے یہ سنا. شہر بغداد دے ٹکڑے منگساں کرساں میراں میراں عاشق ہو تے عشق کما دل رکھی وانگ پہاڑاں اتنا خوبصورت طریقے سے آپ نے جو کلام سنا رشپال سدھو کا, اتنا ماحول بن گیا تھا ایون ایک گردوارے کے اندر. یقیناً گردوارہ بھی سارے سکھ سارے ہندو آج بھی لال شہباز قلندر حق بہو ان سب کے مزاروں پر آتے ہیں, حاضری دیتے ہیں اور بڑے معتقد ہیں. اتنی پاور اس لینڈ آف صوفیزم پاکستان کے اندر ہے, اتنا زبردست پوٹینشل ہے فار ریلیجس ٹورزم, دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں, بہت سارے صوفی سینٹس ہیں جن کے بارے میں شاید ہم لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, لیکن یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ کو ان کا انٹروڈکشن دیتا رہوں گا, اور اگلی دفعہ جب آؤں گا تو ساتھ ایک میسج رشپال سدھو کا لے کر آؤں گا. تھینک یو.